تاریخ کے اوراق جب بھی پلٹے تو عام طور پر عظیم فاتحین کا ذکر ایک مخصوص انداز میں ملتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک خاص تصور بن چکا ہے۔ صحیح کہا، ذہن میں فوراً تلواروں کی جھنکار، خون آشام میدان، جلتے ہوئے شہر، یعنی ایک ایسی دہشت تو بھرتی ہے جو نسلوں تک یاد رکھی جائے۔ ایک عام تاثر یہی ہے کہ تاریخ کے ماتھے پر اپنا نام لکھوانے کے لیے کسی حد تک تو بے رحم ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ تاثر بالکل بے بنیاد بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ماضی کے بیشتر حکمرانوں یا سپہ سالاروں کی مہمات دیکھیں تو طاقت حاصل کرنا اور اسے برقرار رکھنا زبر اور خوف کے ساتھ ہی جڑا نظر آتا ہے۔ صحیح، زیادہ تر تو یہی ہوتا رہا ہے۔ بالکل، عظیم فاتحین کی اکثریت نے اپنی ہیبت قائم کرنے کے لیے پورے کے پورے شہر تباہ کر دیے تھے۔ مگر تاریخ کے اس خون ریز منظرنامے میں ایک ایسا باب بھی آتا ہے جو اس روایتی سوچ کو پوری طرح جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی، جو انتہائی کامیاب فتح ہونے کے باوجود اپنے اصولوں کے باعث بالکل منفرد ہیں۔ ہاں، اور یہ داستان صرف جنگی فتوحات کی نہیں ہے، یہ ایک ایسے حکمران کا مطالعہ ہے جسے اس کے بدترین دشمنوں نے بھی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ آج ہمارا مقصد کسی کی اندھی تقلید نہیں ہے۔ صحیح، ہمارا مقصد ان حقائق، سفارتی فیصلوں اور جنگی چالوں کا خالصتاً غیر جانبدارانہ اور تنقیدی جائزہ لینا ہے، جو تاریخ کے مختلف اور مستند ذرائع میں محفوظ ہیں۔ ہم اس سوال کی تہہ تک جائیں گے کہ ایک سپہ سالار نے کس طرح ایک بکھری ہوئی مسلم دنیا کو ایک جھنڈے تلے کھڑا کیا، اور ان کی جنگی حکمت عملی کیا تھی جس نے اس وقت کی سب سے بڑی عالمی طاقت کے سامنے ایک ایسی دیوار کھڑی کی جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو اس سفر کا آغاز اس بنیادی حقیقت سے ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑی بیرونی طاقت کا مقابلہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اندرونی کشمکش کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، صلیبی جنگوں کے اس دور میں مشرق وسطی چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور مختلف نظریات میں بری طرح بٹا ہوا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ صلاح الدین کی سیاسی زندگی کا پہلا بڑا موڑ مصر کا سفر تھا۔ وہ اپنے چاچا شرکو کے ساتھ وہاں گئے تھے۔ ہاں، اس وقت مصر کا خلیفہ العادد تھا جو فاطمی خلافت کا نمائندہ تھا، اور اس کے وزیر شاور کے معاملات کافی الجھے ہوئے تھے۔ وہ ایک انتہائی پیچیدہ دور تھا اصل میں۔ پیچیدہ کس حوالے سے؟ یعنی وہاں کیا چل رہا تھا؟ دیکھیں، مصر اس وقت ایک شیعہ فاطمی خلافت کے زیر اثر تھا، جبکہ صلاح الدین اور ان کا خاندان سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ شام کے حکمراں نور الدین زنگی کے ماتحت تھے۔ شوار اور شرکوں کے درمیان اقتدار کی ایک بڑی لمبی کشمکش چلی۔ اچھا، پھر دونوں کی موت کے بعد 1169 میں صلاح الدین اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے مصر کے وزیر مقرر ہوئے، مگر اصل امتحان تو اس کے بعد شروع ہوا۔ میں اسی نقطے پر آنا چاہتا تھا۔ ایک سنی سپہ سالار ایک ایسی سلطنت کا طاقتور ترین عہدہ سنبھال لیتا ہے جس کی بنیاد شیعہ فاطمی نظریات پر کھڑی ہے۔ یہ تو ایک بارود کا ڈھیر تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہاں خانہ جنگی کا بڑا خطرہ تھا۔ تو انہوں نے اس نازک صورتحال کو کیسے سنبھالا؟ کیا راتوں رات طاقت کے زور پر نظام بدل دیا؟ نہیں، یہی تو ان کی سیاسی بصیرت کا پہلا بڑا ثبوت ہے۔ انہوں نے تلوار کے زور پر کوئی انقلاب لانے کے بجائے ایک ستھری ہوئی حکمت عملی اپنائی، جسے ہم آج سلو بوائل کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے عدالتی نظام میں آہستہ آہستہ اپنے قابل اعتماد لوگ بٹھائے۔ اچھا، یعنی یکدم تبدیلی نہیں کی؟ بالکل نہیں، ریاستی عہدوں پر ایسے لوگوں کو لائے جو ان کے ویژن سے اتفاق کرتے تھے۔ انہوں نے خلیفہ العدید کی زندگی میں کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ جب 1171 میں خلیفہ کا قدرتی موت سے انتقال ہوا، تب جا کر انہوں نے امت جمعے کے خطبے میں عباسی خلیفہ کا نام شامل کیا۔ کیا بات ہے! یعنی اتنی بڑی نظریاتی اور ریاستی تبدیلی بغیر کسی خون خرابے کے مکمل ہو گئی؟ ہاں، خاموشی سے، اور یہی ان کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ مصر تو خیر ان کے پاس آ گیا، مگر شام کو ساتھ ملانے کا مرحلہ بھی تو کچھ کانٹے دار نہیں تھا، ہے نا؟ 1174 میں ان کے پرانے سرپرست نور الدین زنگی کی وفات ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد صلاح الدین دمشق میں داخل ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہما اور ہومس جیسے علاقوں پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے،
اخلاقی اور قانونی لحاظ سے کیا یہ اپنے ہی سابقہ آقاؤں کے وارثوں کے خلاف ایک قسم کی بغاوت نہیں تھی؟ یہ اعتراض بالکل درست ہے اور اس وقت بھی بڑی شدت سے اٹھایا گیا تھا۔ زنگی خاندان کے وفاداروں نے صلاح الدین پر غداری کے الزامات لگائے تھے۔ ظاہر ہے وہ زنگی خاندان کی زمینوں پر قبضہ جو کر رہے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ نور الدین کے کم سن بیٹے کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، مگر صلاح الدین کو اس بات کا ادراک تھا کہ ایک کمزور اور بکھرا ہوا شام کبھی صلیبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شام کو ایک مضبوط مرکز کی ضرورت تھی۔ تو اس بغاوت کے داغ کو دھونے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ صرف فوجی طاقت کا استعمال کیا؟ نہیں، انہوں نے ایک بڑا منظم بانیہ تشکیل دیا۔ انہوں نے اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کیا کہ ان کا مقصد ذاتی جائیداد بنانا نہیں بلکہ یروشلم کی آزادی ہے۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے حما کے مقام پر زنگی فوج کو شکست دی تو دشمن کو ذلیل نہیں کیا۔ اچھا، تو کیا کیا ان کے ساتھ؟ انہوں نے زنگی قیدیوں کو عمدہ تحفے دے کر باعزت آزاد کر دیا۔ جنگ کا سارا مال غنیمت اپنی فوج میں بانٹ دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اور جب وہ رقہ جیسے شہروں میں داخل ہوئے تو عوام پر لگے ظالمانہ ٹیکس معاف کر دیے۔ واہ، یہ تو جیسے آج کے دور کا ایک کارپوریٹ مرجر ہوتا ہے، یعنی ایک ہاسٹائل ٹیک اوور کرنے کے بجائے آپ ملازمین کو بونس اور مراد دے کر ان کا دل جیت رہے ہیں۔ یہ تشبیہ کافی مناسب ہے۔ وہ عوام اور فوج کو یہ احساس دلا رہے تھے کہ ان کے آنے سے سب کی زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں۔ صحیح، سیاست اور سفارتکاری تو اپنی جگہ، مگر مسئلہ تو آخر میدان جنگ میں ہی طے ہونا تھا نا۔ سلطنت کو جوڑنے کے بعد انہیں بیرونی خطرات کا سامنا تھا، اور یہاں عمر البئی کی جنگ کا ذکر آتا ہے۔ اس جنگ میں انہوں نے جو چال چلی اس نے صلیبیوں کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ البعین کے میدان میں ان کا سامنا ایک بھاری بھرکم صلیبی فوج سے تھا۔ یورپی جنگجو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، بھاری زرہ بختر پہنے ہوتے تھے اور ان کے گھوڑے بھی اس حساب سے تیار ہوتے تھے۔ یعنی آمنے سامنے کی لڑائی میں انہیں ہرانا تقریباً ناممکن تھا۔ بالکل۔ تو صلاح الدین نے یہاں دھوکہ دے کر پیچھے ہٹنے کی کلاسک حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ وہ حملہ کر کے گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنے کا ناٹک کریں، تاکہ دشمن ان کے پیچھے بھاگیں اور اپنے محفوظ ٹھکانوں سے باہر آ جائے۔ ایک طرح سے انہیں اپنی مرضی کے میدان میں کھینچنا ہے نا۔ اور یہی ہوا۔ صلیبی فوج جوش میں آ کر اپنا منظم دائرہ توڑ بیٹھی۔ صلاح الدین انہیں کھینچ کر ان ریتیلے اور ناہموار راستوں پر لے گئے جہاں ان کے بھاری گھوڑوں کے پاؤں ریت میں دھنسنے لگے۔ اوہ، بہترین۔ جب صلیبی فوج پوری طرح تھک گئی تو صلاح الدین کے دستوں نے پلٹ کر فیصلہ کن حملہ کیا۔ اس چال کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صلیبی کمانڈر ہیو آف سیزیریا زندہ پکڑا گیا۔ یہ ان کی میدانی ذہانت کا ثبوت ہے، مگر کھلے میدان کے دشمنوں کے علاوہ کچھ دشمن ایسے بھی تھے جو سائے کی طرح وار کرتے تھے۔ میرا اشارہ حشاشین کی طرف ہے۔ اساسن جن کی قیادت راشد الدین سنان کر رہا تھا۔ تاریخی حوالوں میں آتا ہے کہ اس خفیہ گروہ نے کم از کم 2 بار صلاح الدین کی جان لینے کی کوشش کی۔ مسیاف کے محاصرے کے دوران کا واقعہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ سنا ہے کہ ایک رات ان کے بستر کے بالکل قریب کسی نے گرم روٹیاں، ایک زہریلا خنجر اور ایک خط رکھ دیا تھا۔ صحیح۔ اس واقعے کی نفسیاتی اہمیت بڑی گہری ہے۔ وہ گروہ اصل میں یہ پیغام دے رہا تھا کہ آپ کی فوج، آپ کے پہرے دار اور آپ کی طاقت ہمیں آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ تو کسی کا بھی ذہن مبوف کر دینے والی دھمکی ہے، مگر انہوں نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ انہوں نے خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنے خیمے کے ارد گرد چاک اور راکھ کی ایک موٹی تہ بچھانے کا حکم دیا۔ واہ، یہ تو قرون وسطی کا ایک لیزر سیکیورٹی سسٹم لگ رہا ہے۔ اگر رات میں کوئی خیمے کی طرف آتا تو راکھ پر اس کے قدموں کے نشان چھپ جاتے۔ بالکل، اور یہی ان کی چوکنی ذہنیت تھی۔ لیکن اس کہانی کا انجام مجھے تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ جس گروہ نے آپ کے بستر تک پہنچ کر زہریلا خنجر رکھا ہو، صلاح الدین نے انہیں ختم کرنے کے بجائے ان کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا، اپنے ہی قاتلوں کے ساتھ اتحاد۔ یہاں ہم ان کی شخصیت کا ایک انتہائی حقیقت پسند پہلو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جذباتیت ایک کمانڈر کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ حشاشین پہاڑوں کے مشکل قلعوں میں چھپے ہیں۔
अच्छा, तो उन्हें निकालना मुश्किल था। बहुत मुश्किल। अगर वो इन किलों के मुहासरे में लग जाते तो सालों लग जाते, और इस दौरान उनका असल हदफ यानी सालिबियों को निकालना वो पीछे रह जाता। यानी उन्होंने 2 महाजों पर एक साथ उलझने से गुरेज किया, अपना गुस्सा पी गए। सही। इस मुहायदे से उनकी पीछ महफूज हो गई, और सलीबी जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि हशाशीन सलाहुद्दीन को कमजोर करेंगे, वो ख्वाब टूट गया। ये तो वाकई कमाल की दूरंदेशी थी। खैर, जब अंदरूनी मिहाज पर मिस्र से शाम तक एक मुत्तहिद ताकत खड़ी हो गई, तब वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 4 जुलाई 1187, मैदान हत्तिन। हत्तिन की जंग, जिसने तारीख का धारा ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक आम लड़ाई नहीं थी ना, इसे मशरिक़ वुस्ता के सीने पर एक ऐसी ज़र्ब कहा जाता है जिसके झटके यूरोप तक महसूस किए गए। आखिर इस मखसूस जंग में ऐसा क्या हुआ था? इस जंग में सलाहुद्दीन ने अपना सारा तजर्बा झोंक दिया। यरूशलेम के बादशाह गाय ऑफ लुसिग्नन और रेमंड की मुश्तरका फौज एक बड़ी ताकत थी। सलाहुद्दीन ने उन्हें उकसाया कि वो अपने पानी वाले इलाकों को छोड़कर उनकी तरफ आएं। जुलाई का शदीद गर्म महीना था। हाँ, और जब सलबी फौज गैलीली के इलाके से गुजरी तो सलाहुद्दीन ने पानी के तमाम रास्ते पहले ही काट दिए थे। और मैंने पढ़ा है कि जब वो प्यास से बेहाल सलीबी फौज हत्तीन की पहाड़ियों के पास पहुंची तो सलाहुद्दीन के दस्तों ने आसपास की सूखी झाड़ियों को आग लगा दी। बिल्कुल सही। शदीद गर्मी, प्यास और ऊपर से धुआं, ये तो एक हौलनाक अजाब था। तलवारों का टकराव तो बाद में हुआ होगा, दुश्मन तो इस मुहाशियाती हिकमत अमली से ही टूट चुका था। सही बात है। इस जंग के नताइज सालिबियों के लिए तबाहकुन थे। उनकी पूरी जंगी मशीनरी उसी मैदान में तबाह हो गई, और उस फतह के बाद खेमे में जो हुआ वो सलाहुद्दीन के जंगी उसूलों की अजीब मिसाल है। आप बादशाह गाय और रेनाल्ड ऑफ चिटियुम की बात कर रही हैं, उन दोनों को सामने लाया गया था। हाँ, सलाहुद्दीन ने बादशाह गाय को ठंडा पानी पेश किया और उसकी जान बख्शी, ये कहकर कि बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं करते। लेकिन उसी खेमे में उन्होंने रेनॉल्ड को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया। एक के लिए इतनी इज्जत और दूसरे के लिए खुद मौत देना, ऐसा क्यों? क्योंकि बादशाह गाय ने एक रिवायती जंग लड़ी थी। वो दुश्मन था, मगर उसने जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। मगर रेनॉल्ड, वो एक ऐसा शख्स था जिसने बार बार अमन मुआहदे तोड़े थे। अच्छा, उसने काफिलों पर हमले किए थे, है ना? सही। ना हथलारे ताजरों और हाजियों के काफिलों का कत्लेआम किया था, और सबसे बढ़कर उसने मुसलमानों के पैगंबर की शान में खुलेआम गुस्ताखी की थी। उसका एहतसाब करना कानूनी जरूरत बन चुकी थी। हत्तिन के इस मैदान ने असल में यरूशलेम के दरवाजे खोल दिए। जब दुश्मन की फौज ही तबाह हो गई तो शहर को बचाता कौन? अक्टूबर 1187 में यरूशलेम का मुहासरा होता है, और यहाँ उनकी शख्सियत का वो पहलू सामने आता है जिसने उन्हें मगरिब में भी हीरो बना दिया। वो शहर को बगैर खून खराबे के हासिल करना चाहते थे। लेकिन शहर का कमांडर बेलियन जो था, उसने बड़ी खतरनाक धमकी दी थी ना? हाँ, बेलियन ने कहा कि अगर उन्हें अमन से जाने का रास्ता ना मिला तो वो शहर के अंदर मुसलमानों के मुकद्दस मकामात गिरा देगा और हजारों मुसलमान कैदियों को कत्ल कर देगा। ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग थी। सलाहुद्दीन चाहते तो हमला कर देते, वो तो ताकत में थे। कर सकते थे, मगर उन्होंने खून रेजी से बचने के लिए बेलियन की शराइत मान ली और फिदिया तय करके अमन का मुआहदा किया। और इस फिदिये के वक्त उनकी सखावत के जो वाकयात हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। हजारों गरीब लोग थे जो रकम नहीं दे सकते थे। उनके खजांची कह रहे थे कि सख्ती की जाए, मगर सलाहुद्दीन ने कई गरीब खानदानों का फिदिया पूरी तरह माफ कर दिया। उनके भाई अलादिल ने 1000 गरीबों का फिदिया अपनी जेब से दिया। यहाँ तक कि उन यहूदियों को भी वापस आने की इजाज़त मिल गई जिन्हें सालिबियों ने निकाल दिया था। इस रहमदिली का एतराफ़ तो यूरोपी ज़राए ने भी किया है। जब तीसरी सालिबी जंग में रिचर्ड शेरदिल उनके सामने आया तो दोनों में एक अजीब सा एहतराम था। रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने ताज़ा फल और बर्फ भिजवाई। बिल्कुल। और एक और वाकया जिसमें एक यूरोपी औरत का बच्चा चोरी होकर गुलामों के बाजार में बिक गया था। हाँ, वो औरत रोते हुए सलाहुद्दीन के खेमे में आई और उन्होंने अपने पैसों से बच्चा खरीदकर उस दुश्मन माँ को वापस किया। यही नरम दिली शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सही कह रहे हैं। इसी किरदार की वजह से दांते और वॉल्टर स्कॉट जैसे यूरोपी अदीबों ने भी उन्हें एक रोशन ख्याल और मिसाली हीरो के तौर पर पेश किया।
وہ चिविलरी का मुजस्समा माने गए। सोचने की बात है, इतनी बड़ी सल्तनत, मिस्र, शाम, हिजाज, इतनी बेपनाह दौलत, मगर जब 1193 में उनका इंतकाल हुआ तो खजाने में क्या था? सिर्फ 1 सोने का और 40 चांदी के सिक्के। ये वाकई रुला देने वाली बात है। उनके पास कफन दफन के पैसे तक नहीं थे। उन्होंने अपनी सारी दौलत गरीबों पर लुटा दी थी। इस पूरे जायजे का निचोड़ यही है कि उनकी ताकत उनकी तलवार में नहीं, उनकी सफारतकारी, नफ्सियात को समझने और अखलाकी उसूलों में थी। और ये सब उन सुनने वालों के लिए एक गहरी सोच का मकाम छोड़ जाता है। जब हम उनकी इस बेपनाह सखावत और माफ करने की आदत को देखते हैं तो एक सवाल उठता है। वो क्या? क्या ये हद से ज्यादा रहमदिली? अपनी जेब से दुश्मनों का फिदिया देना? क्या ये तवील मुद्दती रियासती मामलात के लिए ठीक था? क्योंकि उनकी कायम करदा अयूबी सल्तनत उनके बाद महज 57 साल तक ही कायम रह सकी। ये वाकई एक बड़ा पॉइंट है। क्या इस सखावत ने कहीं रियासत की माली बुनियादों को कमजोर तो नहीं कर दिया था? अगर कोई सोचे तो ये तारीख के तालिब इल्मों के लिए गौर करने वाली बात है। खैर, आज के इस तफसीली जायजे में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। तारीख की किसी नए बात के साथ फिर मुलाकात होगी।